السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج اتوار کا دن ہے، 11 ستمبر ہے اور دوپہر کا ٹائم ہے، اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل آئے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹیمپریچر کم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کا سوچ کے خوف آ رہا ہے کہ اس وقت کوئی نئی آفت نہ آ رہی ہے ان کے لیے، کیونکہ آلریڈی سندھ میں آپ دیکھتے ہیں تو بہت ہی ڈیوسٹیشن ہوئی ہوئی ہے، اس کے متعلق میں بات کروں گا۔ اتوار کا دن 11 ستمبر آج اور اہم اس لیے بھی ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کا ایشیا کپ کا فائنل جو ہے وہ دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اس میں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے جو اسلام آباد میں مخبریاں آ رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے، کیا حکومت مستحکم ہے، کیا الیکشن جلدی ہوں گے کہ نہیں، عمران خان دوبارہ دھرنا دیں گے کہ نہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان دھرنا نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دھرنا مشکل ہے، لاجسٹیکلی مشکل ہے۔ جو وہ کام افیکٹولی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں، روز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور نیا خطاب روز کر رہے ہوتے ہیں۔ جس دن جلسہ نہیں کر رہے ہوتے اس دن وہ کسی چینل کے اوپر انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، جس دن وہ کسی چینل پہ نہیں ہوتے اس دن وہ ٹویٹر کی سپیس پہ ہوتے ہیں، جس دن وہ ٹویٹر کی سپیس پہ نہیں ہوتے وہ پوڈ کاسٹ پہ ہوتے ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ ریلنٹلیسلی 24 گھنٹے میں سے آپ سمجھیں 26 گھنٹے جو ہے وہ اپنی پالیٹکس کو سپورٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی باقی پارٹی میں تمام لوگ جو ہیں وہ مائنس ہو چکے ہیں۔ لوگ -1 کا فارمولا کہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ -all کا فارمولا ہے کہ سوائے عمران خان کے سب مائنس ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر آج آپ عمران خان کو ایکویشن سے نکال دیں تو نہ تحریک انصاف میں کوئی لیڈر ہے اس لیول کا، نہ تحریک انصاف کی وہ صف بندی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر لے اپنی اپوزیشن کا۔ بہرحال دھمکیاں ان کی جو ہیں وہ کافی کارآمد ہیں۔ حکومت والے پریشان ہیں کہ اگر وہ اسلام آباد کو چوک بھی کر دیتے ہیں تو کاروان حیات جو ہے یا وہ جو حکومت کے کاروبار ہیں وہ کیسے چلیں گے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ حکومت سے ویسے ہی لوگ ڈپریس ہو چکے ہیں۔ میں خاص طور پہ وفاقی حکومت کی بات کروں، شہباز شریف کی جو گورننس ہے اس نے کافی لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور اب تو شہباز شریف کی جو تعریفیں کرتے تھے، بہت زیادہ تعریفیں کرتے تھے، وہ خود دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہوا کیا میاں صاحب کو۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں میاں صاحب کو کیا ہوا۔ میں نے میاں صاحب کو جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے تھوڑے دن کے بعد ایک میسیج دیا تھا کہ اب آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو آپ جتنے کام کر رہے ہیں نا یہ وزیر اعلیٰ کے کام ہے، کہ آپ اورنج ٹرین کا افتتاح کر رہے ہیں جا کے، اور آپ جو بھی آپ پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کی بات کریں، آپ وزیر اعظم ہیں، پالیسی میکنگ کے اوپر آئیں، آپ فارن پالیسی کے اوپر آئیں، آپ فسکل پالیسی کے اوپر آئیں، آپ مانیٹری پالیسی کے اوپر آئیں، آپ ڈیفنس پالیسی کے اوپر آئیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے ٹریڈ اپنا کس طرح سے بڑھانا ہے، اپنی ایکسپورٹس کو کس طرح سے بڑھانا ہے، اور آپ دیکھیں اپنی ہم نے پروڈکشن کس طرح سے بڑھانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ریجن میں ہونے والی چینجز ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ کیا ہم رشیا، چائنا اور ٹرکی اس کے کیمپ میں ہم نے جانا ہے، یا ہم نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کیمپ میں جانا ہے، یا ہم نے دونوں سے اگر کھیلنا ہے تو کس طرح سے ہم نے بیچ میں کھیلنا ہے۔ یہ کام ہے وزیر اعظم کے، اپنی کرنسی کو کنٹرول کرنا اور اپنے اسٹیٹ بینک کو مانیٹر کروانا، لیکن ان سے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور جو ہے ڈالر جو ہے اس کی اڑان جو ہے اس کی سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ ڈالر کی اڑان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو میں نے پریڈکشن دی تھی پہلے اسی جگہ پہ دی تھی کہ جب حکومت امپورٹس کھلے گی تو پھر سے ڈالر اوپر جانا شروع ہو جائے گا، اور حکومت نے ذرا جلد بازی کر دی۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل خود ایک کاروباری آدمی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان کی کمپنی کا نام جو ہے مشہور، وہ کینڈی میکر ہیں، اور ایکسپورٹس ان کی بہت ہیں، تو ان کو جو ہے فائدہ ہے اگر روپی ڈالر ڈسپیرٹی ہوتی ہے، سیل باہر ہو رہی ہے، پیسہ ادھر آ رہا ہے، تو وہ تو کنورٹ جب ہوگا تو بہت زیادہ ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ مفتاح اسماعیل کا جو حلقہ احباب ہے وہ سارے کے سارے کاروباری لوگ ہیں، اور ان کو کاروبار اور اسپیشلی جو کمیونٹی ہے یہ ایز اے کمیونٹی، یہ منی چینجز اس میں بہت زیادہ ہیں۔ تو بینکس اور منی چینجرز جو ہیں وہ من مانیاں کر رہے ہیں۔ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ایل سی کھولنی ہے، بینک کہتا ہے جی آج انٹر بینک ریٹ $215 ہے ڈالر کے مقابلے میں، ہم نے 250 پہ کھولنی ہے، آپ نے کھلوانی ہے کھلوا لیں، نہیں کھلوانی نہ کھلوائیں۔ اور یہ منمانی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی اس کو چیک نہیں کر رہا، حکومت جو ہے اس کے اوپر بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ منی چینجرز جو ہیں وہ اپنا ریٹ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔
منی چینجرز کہتے ہیں کہ جی دینا ہے آپ نے تو آپ نے بینک کے ریٹ پہ ہمیں دینا ہے، یعنی اگر آپ ڈالر بیچنے جاتے ہیں تو وہ جو انٹر بینک میں ریٹ آ رہا ہے آپ کو اس پہ خریدیں گے، اور اگر آپ کو خریدنا ہے کہہ دیں گے ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ جی 230 کا ہے، 240 کا ہے، یعنی وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، کوئی لا انفورس نہیں ہو رہا، اور فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا منی چینجرز اور بینکس جو ہیں، جب آپ ان کی بینکس کی بیلنس شیٹس دیکھیں گے اگر سال کے اینڈ میں، تو آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ پروفٹ جو انہوں نے کرنسی کنورژن میں کمایا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ کرمنل نیگلیجنس جو ہے وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، وہ مفتاح اسماعیل کی وزارت کر رہی ہے، وہ ہماری جو باقی لوگ ہماری اکانومی کے ذمہ دار ہیں، ضامن ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں، اور یعنی آن ٹاپ آف دیٹ ڈالر بڑی تعداد میں افغانستان سمگل ہو کے یہاں سے جا رہا ہے، نہ اس کی ہم سیل روک سک رہے ہیں، نہ اس کی ہم سمگلنگ روک سک رہے ہیں، اوپر سے ہم نے امپورٹ کھول دی ہے، ہم نے کہاں پہ لے کے جانا ہے اس ڈالر کو کسی کو کچھ پتہ نہیں، لوگ منہ کھولتے ہیں کہتے ہیں 300 پہ چلا جائے گا، کوئی کہتا ہے اتنے پہ ہو جائے گا، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا کہ 300 تک جائے گا اور اس سے اوپر نہیں جائے گا؟ یہ کیسے پتا ہے تمہیں کہ 290 تک جائے گا، اس سے اوپر یا اس سے نیچے نہیں آئے گا؟ بیکاز کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی پالیسی ہوگی تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ہے، اور ہر آدمی، ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ قائد اعظم کے فرمودات جو ہیں ان کا منجن جو ہے وہ بیچے گی اور بیچ رہی ہے۔ ہم اتنے سال سے یہی کر رہے ہیں، کوئی چیز سیدھی نہیں ہے۔ کچھ تو وہ منیر نیازی کا شعر ہے نا، اس کا مصرع ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ ایک تو دنیا کی آنکھوں میں ہم کھٹکتے ہیں، ایک ایز اے مسلم کنٹری، اونلی مسلم نیوکلیئر کنٹری ان دا ورلڈ، وہ ان کی آنکھ میں ہم کھٹکتے ہیں، اور دوسرا ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم نے کام تو کرنا نہیں ہے، ہمیں آڈرامی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ آپ کسی کو نوکری بھی دیں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے آؤٹ پٹ دینے کے بعد ان کی باتیں ہیں، سوال ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے، ان کی ڈیمانڈس نہیں ختم ہوتی، اور اس کے بعد ہم سرکاری دفاتر میں دیکھ لیں، پتہ نہیں 2 گھنٹے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایک ایوریج آدمی کا کام جو ہے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ کریں تو ہم ملیشیا نہ بن جائیں، ہم اس ساؤتھ کوریا نہ بن جائیں۔ بہرحال سندھ سے اچھی خبریں نہیں ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دادو کا جو پہلی ڈیفنس لائن ہے اس کا پل ٹوٹنے سے اچانک جو ہے سیلابی ریلا بہت زیادہ آ گیا، اور دادو جو ہے اب وہاں پہ میس لیول کی ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے، اتنی زیادہ ڈیوسٹیشن ہے کہ جس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں اب رہی۔ ایک تو حکومتیں ہماری ناکارہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں وہ ناکارہ ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے حکومتی لوگ جو سارا سال بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، بینیفٹس لیتے ہیں، یعنی ایسی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ جب یہ آتا ہے سب کچھ تو زیرو ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ افواج پاکستان نظر آتی ہے ریسکیو آپریشنز میں، ریلیف آپریشنز میں، یا ہمیں مذہبی جماعتیں وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ یہ مذہبی جماعتوں کو سلام ہے، سلوٹ ہے کہ جتنا وہ بے لوس ہو کے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب سیلاب کا دوبارہ سے خدشہ ہے دادو شہر میں، اور یہ آتا ہے تو آئی فیل ٹو امیجن کہ کیٹاسٹرفی جو ہے اس کا لیول کیا ہوگا۔ بائی دی وے اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری آئے پاکستان، اور انہوں نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا انہوں نے دورہ کیا، تو ان کے بھی یہی الفاظ تھے، ان کا جو میں نے دیکھا ہے نا یہ میں آنکھوں سے بیان نہیں کر سکتا، یعنی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، جس طرح کی ڈیوسٹیشن ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے از ٹوٹلی انکیپیبل آف ڈیلنگ ود اٹ آن اٹس اون، یعنی خود سے نہیں پاکستان اس کا کچھ کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا پاکستان جیسے ممالک کو۔ تو ہماری انوائرمنٹ پروٹیکشن تو بڑی سمپل ہے، بزدار حکومت میں 6000 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت مل گئی ہوئی تھی پنجاب میں، اور ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ہم گرین ایریاز کاٹ رہے ہیں اور ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو ہم تو خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہم پلانٹیشن کرتے نہیں ہیں، اعلان ہمارے ہیں کہ 10 بلین سونامی ٹریز ہم نے لگا دیے، اس میں جو اربوں روپیہ کھایا گیا وہ بھی سب کو پتہ ہے، میں کوئی الگ سے چاند ماری نہیں کر رہا ان کے اوپر، اور یہ خمیازہ جو ہے یہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک ملک جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں متحدہ عرب امارات ہے۔ متحدہ عرب امارات جتنی سیریسلی ہیلپ کر رہا ہے پاکستان کی، نہ صرف پیسے سے، نہ صرف امدادی کام سے، بلکہ امدادی سرگرمیاں ان کی جو ہیں وہ بڑی آپ سمجھیں کہ ان کا فین بنانے کے لیے کافی ہیں،
ان کے جو ایمبیسڈر اور ایمبیسی کا پورا سٹاف ہے وہ خود فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں انہوں نے اپنے کیمپ آفسز بنائے ہوئے، اور جتنا ہمارے وزیر اعلیٰ کو وہاں پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور یو اے کے ایمبیسڈرز جو ہیں اور ان کے جو عملہ ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے لوگوں کی ریلیف کے لیے۔ بہرحال یو اے میں ہی آج فائنل بھی ہے ایشیا کپ کا، پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں وہاں پہ اتریں گی مقابلے کے لیے۔ غالباً پاکستان کے 7 بجے کے ٹائم پہ یہ میچ شروع ہوگا، اور سری لنکنز کا موریل بڑا ہائی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے راؤنڈ میچز میں پاکستان کو شکست دے دی تھی، تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کیسے ہرانا۔ لیکن پاکستان جو ہے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے لیٹ بلومر ہے، یہ جب ٹورنامنٹ میں بہت اچھے طریقے سے جاتے ہیں تو وہ ٹورنامنٹ کبھی نہیں جیتتے، لیکن جب یہ لیٹ بلوم کرتے ہیں تو پھر وہ ٹورنامنٹ کے اوپر اپنا سکہ جما کر آتے ہیں یہ۔ تو امید تو ہے آج کانٹے کا میچ ہوگا۔ مجھے سری لنکا کی ٹیم بہت پسند آئی، میں نے ان کی دیکھی ہیں گیمز وغیرہ، ینگ لڑکے ہیں، پیشن سے کھیلتے ہیں، ایگریشن سے کھیلتے ہیں، اور پاکستانی جو ہیں پاکستانیاں جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے، اور لوگوں کے کتنے ان کے کروڑوں فینس ہیں، وہ بھی ان میں بھی جذبے کی کمی نہیں ہے، پیشن کی کمی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اسکل سیٹ کی کمی نہیں ہے۔ تو آج جو بھی ہو میدان میں کپ جو مرضی اٹھائے، جیت جو ہے میرا خیال ہے وہ کرکٹ کی گیم کی ہونی ہے۔ ایونچولی کرکٹ از گوئنگ ٹو بی دا ونر، بیکاز ہمیں ایک اچھی گیم دیکھنے کو ملے گی۔ سنڈے 11 سپٹمبر آج دوپہر کا ٹائم ہے۔ اپڈیٹس تھیں یہ، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔